الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جنازے کے مسائل کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعها سے سلسلہ وار یہ درس ہو رہا ہے، اور اس درس میں ہم پہنچے ہیں اس مسئلے پر، صلاۃ جنازہ غائبانہ جسے کہا جاتا ہے، غائبانہ صلاۃ جنازہ کا مسئلہ۔ اس سلسلے میں شیخ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی ایسے ملک میں وفات پایا، کسی ایسے شہر، کسی ایسی بستی میں وفات پایا جہاں اس پر صلاۃ جنازہ پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، غائبانہ جنازہ، اور دوسرا اس کے مقابلے میں کیا ہوگا، حاضرانہ جنازہ۔ تو حاضرانہ جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، ایسی صورت میں غائبانہ جنازہ پڑھنا مشروع ہے، ایسے آدمی کا جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہیے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی صلاۃ جنازہ ادا فرمائی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ سے یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے تمام روایات کو جمع کر کے ایک ہی سیاق میں اکٹھا کر دیا ہے، اور ہم اسی سیاق کے حساب سے آپ کے سامنے بات کو رکھ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ مدینہ منورہ میں تھے، آپ نے لوگوں کو نجاشی بادشاہ کی وفات کی خبر سنائی، جو حبشہ والا تھا اور جس کا نام تھا اصحمہ صاحب حبشہ۔ نجاشی کی وفات کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن سنائی جس دن اس کی وفات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ایک بھائی کی موت ہو گئی ہے۔ ایک روایت میں الفاظ اس طرح ہیں کہ آج اللہ کا ایک نیک بندہ مر گیا ہے، ایسی زمین پر جو تمہاری زمین نہیں ہے، مدینہ کی اس سرزمین کے علاوہ دوسری جگہ میں، چلو قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ اور اس کی صلاۃ جنازہ پڑھو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ نیک بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا نجاشی ہے، اپنے اس بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے مصلی کی طرف نکلے، جہاں صلاۃ جنازہ جس جگہ ادا کی جاتی تھی اس جگہ آپ صحابہ کو لے کر کے گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ بقی کے مقام پر لے کر گئے، اور آپ آگے بڑھے۔ صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صف بندی کی، ایک روایت میں ہے کہ 2 صفیں بنائی، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ جنازہ پڑھتے ہوئے جس طرح صف بندی کی جاتی ہے اس طرح سے ہم نے صف بندی کی، اور ویسے ہی ہم نے صلاۃ جنازہ ادا کی جیسے کسی میت کی صلاۃ جنازہ ادا کی جاتی ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جنازہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہو۔ آپ نے صلاۃ جنازہ کی امامت فرمائی اور صلاۃ پڑھائی، اور آپ نے 4 تکبیریں کہیں۔ یہ حدیث بہت ساری سندوں سے ہے، تو صحابہ کے اعتبار سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، بیہقی، طیالسی اور احمد وغیرہ میں ہے۔ اسی طرح سے یہ دوسرے صحابی جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث آئی ہے، بخاری، مسلم، نسائی، بیہقی، طیالسی، احمد وغیرہ میں۔ اور اسی طرح سے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث آئی ہے، صحیح مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، بیہقی، طیالسی، احمد وغیرہ میں۔ اور ایسے ہی مجمع ابن جاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ابن ماجہ اور احمد میں آئی ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اور ایسے ہی عبداللہ ابن عمر
رضی اللہ عنہما سے بھی یہ روایت آئی ہے جو کہ مسند احمد میں بھی ہے۔ اور شیخ فرماتے ہیں ان سب روایات کی تفصیل اور ان کی سندوں کی تفصیل بیان کرنے کے بعد شیخ فرماتے ہیں ان احادیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ اصحمہ صاحب حبشہ نجاشی یہ مسلمان تھا، اور اس کی بات کی دلیل اس صریح نص سے بھی مل جاتی ہے جس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نجاشی کی سرزمین میں چلے جائیں، اور پورا لمبا قصہ ذکر کیا۔ اس میں کہتے ہیں کہ نجاشی نے کہا اشہد انہ رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور آدمی اسی کی گواہی دے کر مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دے کر کے مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ گواہی اس شخص نے دی، اور پھر اس نے یہ بھی کہا وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یہی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی۔ وَلَوْلَا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ لَأَتَيْتُهُ حَتَّى أَحْمِلَ عَلَيْهِ، اور اگر میں اپنی بادشاہی میں مشغول نہ ہوتا، جو حکومت و سلطنت کی ذمہ داریاں ہیں، اگر میں اس میں مشغول نہ ہوتا تو میں آپ کے پاس آتا اور آپ کی جوتیوں کو اٹھاتا۔ یہ سنن ابی داؤد اور بیہقی کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ میں ہے۔ اس کے بعد میں شیخ اور تخریج کی تفصیل بیان کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں کہ اور اس بات کو اچھی طرح سے جان لیں کہ جو ہم نے صلاۃ جنازہ غائبانہ کا ذکر کیا ہے، حدیث اسی چیز کی متحمل ہے جو ہم نے بتایا ہے۔ شیخ نے کیا بتایا کہ اسی شخص کا جنازہ غائبانہ پڑھا جائے گا جس پر صلاۃ حاضرانہ جنازہ حاضرانہ نہ پڑھا گیا ہو۔ وفات ہوئی کسی کی اور اس پر صلاۃ جنازہ حاضرانہ یعنی اس کی لاش کو سامنے رکھ کر کے جنازہ نہیں ادا کیا گیا ہے، جس طرح سے لوگ حاضر ہو کے میت کے سامنے میت کے پاس جنازہ پڑھتے ہیں، تبھی جنازہ غائبانہ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ایسی صورت نہ ہو، کسی کی صلاۃ جنازہ حاضرانہ ہو گئی ہے تو اس کی غائبانہ جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ شیخ کا فرمانا ہے۔ پھر شیخ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ میرا اپنا کوئی بیان کیا ہوا نہیں ہے، جو فقہ کے مشہور مذاہب ہیں ان کے بھی محقق علماء نے اسی بات کو اختیار کیا ہے۔ چنانچہ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت یہ نہیں تھی کہ ہر میت پر غائب جو رہا ہو اس کی صلاۃ جنازہ پڑھیں، یعنی ہر میت کی صلاۃ جنازہ غائبانہ پڑھنا یہ آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ نہیں تھا۔ اور بہت سارے مسلمان مدینہ سے باہر وفات پائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاۃ جنازہ نہیں ادا کی۔ ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے نجاشی بادشاہ کی جنازہ غائبانہ ادا کی ہے، اور اس سلسلے میں علماء نے 3 طرح اختلاف کیا، اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور 3 طرح سے باتیں کہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ غائبانہ پڑھ کر کے امت کو بتایا کہ یہ آپ کی سنت ہے اور صلاۃ جنازہ غائبانہ یہ آپ کی شریعت میں ہے۔ یہ امام شافعی اور امام احمد کا قول ہے۔ اور دوسرا قول امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اب آپ کے بعد جو ہے کوئی شخص صلاۃ جنازہ غائبانہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اور تیسرا قول امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ درست بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے ملک میں وفات پا جائے جہاں پر کہ اس کی صلاۃ جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے،
تو اس پر صلاۃ جنازہ غائبانہ پڑھا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی صلاۃ جنازہ غائبانہ پڑھی تھی، کیونکہ اس کی وفات کافروں کے درمیان ہوئی تھی اور اس پر کسی نے صلاۃ جنازہ ادا نہیں کی تھی۔ اور اگر کوئی شخص جہاں وفات پایا ہے وہاں اس کی صلاۃ جنازہ پڑھ لی گئی تو پھر اس شخص کی صلاۃ جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ کچھ مسلمانوں کے صلاۃ جنازہ پڑھنے کی وجہ سے فرض ساقط ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائب کی صلاۃ جنازہ پڑھی بھی ہے اور نہیں بھی پڑھی ہے۔ نجاشی، اس کی لاش غائب تھی، اس کا جنازہ سامنے نہیں تھا، آپ نے اس کی صلاۃ جنازہ پڑھی تو یہ ہو گئی آپ نے پڑھی ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام مدینہ سے باہر وفات پائے، آپ نے ان کی نہیں پڑھی ہے، تو آپ نے کبھی پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام کرنا بھی سنت ہے اور کوئی کام چھوڑ دینا بھی سنت ہے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس طرح سے کہا کہ گویا صلاۃ جنازہ غائبانہ نہ پڑھنا ہی سنت ہے، کیونکہ صحابہ کرام مدینہ کے باہر وفات پاتے تھے، اور چونکہ باہر ان کی جنازہ پڑھ لی جاتی تھی اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے۔ اور نجاشی بادشاہ کی جب وفات ہوئی تو وہاں پر کوئی مسلمان ان کی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، اس لیے آپ نے جنازہ غائبانہ پڑھی۔ تو گویا اگر نہ پڑھا گیا ہو تو صلاۃ جنازہ غائبانہ پڑھا جائے گا، اور اگر وہاں پر صلاۃ جنازہ حاضرانہ پڑھ لیا گیا تو پھر غائبانہ نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں سنت ہے۔ واللہ اعلم۔ اور پھر اس کے بعد میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کے مذہب میں یہ تینوں اقوال موجود ہیں، لیکن سب سے صحیح قول یہی تفصیل والا قول ہے۔ اور اس کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو رہا حنبلی مسلک کا مسئلہ، کیونکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی نسبت حنبلی علماء کی طرف کی جاتی ہے، اور یہاں پر انہوں نے ذکر بھی کیا مذہب احمد، یعنی احمد ابن حنبل کے مذہب میں یہ تین اقوال پائے جاتے ہیں۔ تو امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شافعی مذہب کے بھی بعض محقق علماء نے اسی بات کو اختیار کیا ہے، چنانچہ امام خطابی نے اپنی کتاب معالم السنن میں یہ لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، امام خطابی کہتے ہیں کہ نجاشی ایک مسلمان شخص تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا اور اس نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی تھی، البتہ وہ اپنا ایمان چھپایا کرتا تھا، ایمان وہ چھپائے ہوئے تھا، کھلم کھلا اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ اور کوئی مسلمان جب وفات پا جائے تو مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ اس کی صلاۃ جنازہ پڑھیں، البتہ اگر وہ کفار کے درمیان ہو اور وہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی صلاۃ جنازہ کا حق ادا کر سکے، تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز لازم تھی، کیونکہ اس وقت آپ مسلمانوں کے حاکم، مسلمانوں کے امام اور مسلمانوں کے امور کے ذمہ دار تھے، آپ ہی امت کے نبی تھے، آپ ہی ان کے ولی اور سرپرست تھے، آپ سب سے زیادہ ان کے حقدار تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم تھا کہ کسی مسلمان کا اگر صلاۃ جنازہ نہیں ہوا ہے تو آپ اسے ادا کریں۔ تو کہتے ہیں واللہ عالم، امام خطابی فرماتے ہیں واللہ عالم، شاید یہی سبب ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی صلاۃ جنازہ غائبانہ ادا فرمائی۔ اور کہتے ہیں اس بنیاد پر جب کوئی مسلمان کسی ایسے ملک میں، ایسی بستی میں وفات پا جائے کہ جہاں پر اس کی صلاۃ جنازہ کا حق ادا کر دیا گیا ہو، تو جو لوگ دوسری بستی میں اس سے غائب ہیں وہ لوگ غائبانہ صلاۃ جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی وجہ سے، کسی رکاوٹ سے، کسی معنی کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے اس کی صلاۃ جنازہ نہیں ادا کی گئی ہے، تو سنت یہ ہے کہ غائبانہ طور پر اس کی صلاۃ جنازہ ادا کر لی جائے، اور صرف مسافت کی دوری کی بنا پر صلاۃ جنازہ ادا کرنا نہ چھوڑا جائے۔ اور جس وقت صلاۃ جنازہ ادا کریں گے اس وقت قبلہ رخ ہو کر کے صلاۃ جنازہ ادا کریں گے، ایسا نہیں کہ میت کو آگے رکھنے کے لیے اس کے ملک کا رخ کریں، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ قبلہ کے سوا، اگر وہ قبلہ کی طرف ہے
تو قبلہ کی طرف میت بھی ہو جائے گا اور قبلہ بھی ہو جائے گا، اور قبلہ کی طرف رخ کر کے صلاۃ جنازہ ادا کر لیں گے۔ اور اگر میت قبلہ کے سوا کسی اور رخ پر ہے تو پھر میت کی طرف رخ نہیں کریں گے، بلکہ ڈائریکٹ قبلہ رخ ہو کر کے صلاۃ جنازہ ادا کریں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں شیخ کہ امام خطابی فرماتے ہیں کہ میت غائب پر صلاۃ پڑھنے کو، یعنی صلاۃ جنازہ غائبانہ پڑھنے کو بہت سارے علماء نے مکروہ کہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عمل مخصوص تھا، اور آپ گویا نجاشی کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ بعض اخبار میں، بعض احادیث میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ زمین کو آپ کے لیے برابر کر دیا گیا، گویا کہ آپ نجاشی کی لاش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ خبر صرف خیالات میں سے ہے، کسی صحیح سند سے اس کا کوئی ثبوت نہیں موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں امام خطابی کہ یہ تعویل فاسد ہے، یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین برابر کر دی گئی اور گویا لاش آپ کے سامنے تھی اور آپ اسے اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے، یہ سب تعویل فاسد ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شرعی کام کریں تو امت اس کے لیے آپ اسوہ ہوتے ہیں، اور امت کو آپ کی اتباع کرنی چاہیے اس معاملے میں، اور اگر وہ چیز آپ کے لیے خاص ہو تو اس خاص ہونے کی واضح دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ خصوصیت بھی دلیل ہی سے خصوصیت کا علم ہوگا، دلیل کے بغیر خصوصیت کا علم نہیں ہوگا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اسوہ ہیں، اس کی وضاحت اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے ساتھ لیا، اور جہاں پر آپ صلاۃ جنازہ پڑھتے تھے وہاں سب کو لے کر گئے، اور آپ نے صف بندی کی، اور آپ نے صلاۃ جنازہ پڑھائی، اور صحابہ نے آپ کے ساتھ صلاۃ جنازہ پڑھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ یہ آپ کے ساتھ مخصوص تھا اور آپ کے لیے جو ہے سارے پردے ہٹا دیے گئے تھے اور گویا لاش آپ کے سامنے رکھی ہوئی تھی، یہ تعویل فاسد ہے، واللہ اعلم۔ اسی طرح سے شافعی مذہب کے ایک اور عالم امام خطابی کے سوا امام رویانی نے بھی اس بات کو پسند کیا ہے، اور ایسے ہی امام ابو داؤد رحمہ اللہ، جن کی کتاب سنن ابی داؤد ہے، ان کا بھی یہی مذہب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ سنن ابی داؤد میں اس حدیث پر یہ باب قائم کرتے ہیں، باب فی الصلاۃ علی المسلم یموت فی بلاد الشرک، کہ اس مسلمان پر صلاۃ جنازہ پڑھنے کا بیان جو کہ بلاد شرک میں وفات پایا ہو، یعنی بلاد شرک میں جہاں چاروں طرف مشرک ہیں، کوئی اس کی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، تو اس کی صلاۃ جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ غائبانہ طور پر پڑھیں گے۔ تو گویا امام ابو داؤد کا بھی یہی خیال ہے۔ اسی طرح سے شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متاخرین میں سے علامہ محقق شیخ صالح المقبلی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، اور انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ استدلال کیا ہے جو بعض احادیث میں آئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اخاکم قد مات بغیر ارضکم، کہ تمہارا بھائی وفات پا گیا ہے تمہاری زمین کے علاوہ میں، یعنی ایک ہوتی ہے ارض المسلمین اور ایک ہوتی ہے ارض غیر المسلمین۔ تو اگر ارض التوحید میں وفات پایا، مسلمانوں کے درمیان وفات پایا، تو مسلمان وہاں پر جنازہ پڑھیں گے، لیکن اگر غیر ارض المسلمین میں وفات پایا، شرک کے بلاد میں وفات پایا، جہاں اس کی صلاۃ جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی جنازہ کی صلاۃ غائبانہ طور پر ادا کریں گے۔ تو اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ بغیر ارضکم، تمہاری زمین کے سوا کسی اور جگہ اس کی وفات ہوئی ہے، فقوموا فصلوا، لہذا کھڑے ہو اور چلو اس کی صلاۃ جنازہ پڑھو، اور اس کی سند شیخین یعنی بخاری و مسلم کی سند کے مطابق صحیح ہے۔ اسی طرح سے شیخ البانی رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر غائب پر صلاۃ جنازہ غائبانہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب خلفائے راشدین وغیرہ کی وفات ہوئی تو باقی مسلمانوں نے، جو لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے مدینہ میں یا جہاں بھی ان کی وفات ہوئی، ان مسلمانوں نے ان کی صلاۃ جنازہ پڑھ لی، لیکن باقی مسلمانوں نے ان کی صلاۃ جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی۔ اگر ایسا کیا گیا ہوتا تو ظاہر بات ہے
کہ یہ متواتر طور پر نقل ہوتا، بیان کیا جاتا کہ خلفائے راشدین کی اور دوسرے صحابہ کرام کی صلاۃ جنازہ غائبانہ ادا کی گئی ہے اور پڑھی گئی ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ اب ایک طرف یہ معاملہ دیکھو کہ خلفائے راشدین تک کے صلاۃ جنازہ غائبانہ کا ثبوت نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صرف ایک واقعہ نجاشی کے صلاۃ جنازہ غائبانہ پڑھنے کا ملتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا، بہت سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہر مسلمان کا صلاۃ جنازہ غائبانہ پڑھتے ہیں، خصوصاً جس کی شہرت ہو، جس کا ذکر ہو، چاہے صرف سیاسی طور پر ہی شہرت کیوں نہ ہو، اس کی نیکیوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اس کی اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور اگرچہ اس پر جنازہ پڑھنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہو، حج کے موسم میں لاکھوں لوگوں نے حرم مکی کے اندر اس کی صلاۃ جنازہ ادا کی ہو، پھر بھی لوگ اس کی صلاۃ جنازہ غائبانہ پڑھتے ہیں۔ اور شیخ کہتے ہیں کہ جب اس پر آپ غور کریں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے تو آپ یقینی طور پر اس مسئلے تک پہنچ جائیں گے، اس علم تک پہنچ جائیں گے کہ یہ پوری طرح بدعت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جاننے والا عالم اور مذہب سلف کا جاننے والا کوئی عالم اس کے بدعت ہونے میں ذرا بھی شک نہیں کرے گا کہ ہر کسی کا صلاۃ جنازہ غائبانہ پڑھنا بدعت ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ تو یہ رہا مسئلہ صلاۃ جنازہ غائبانہ کا۔ انشاءاللہ آگے ہم پھر اگلے درس میں انشاءاللہ آگے بات کریں گے جنازے کے مسائل سے متعلق۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔